یہ علاقہ اپنی خوبصورتی میں کسی جنت سے کم نہ تھا۔ چاروں طرف سرسبز و شاداب پہاڑ، ہری بھری کھیتیاں، گھنے درخت اور آبشار کی طرح بہتے جھرنے اس منظر کو اور دلکش بنا رہے تھے۔ ہر طرف ایسی ہریالی تھی کہ دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا۔ کینیڈا جیسے آزاد ملک میں پروان چڑھنے والی وہ لڑکی ان سب مناظر کو حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے کئی تصاویر لی، کیونکہ اپنی 20 سالہ زندگی میں اس نے اس قدر حسین و جمیل مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ خوشی سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مرد شلوار قمیض میں کندھے پر اچرک ڈالے ہوئے تھے، جبکہ عورتیں پٹھانی فراک زیب تن کیے ہوئے تھیں، جن پر شیشے کا نفیس کام تھا۔ سر پر ٹوپی دار برقع پہنے وہ عورتیں اپنی ثقافت کی جھلک پیش کر رہی تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ آج وہ کینیڈا سے اپنے والد کے ساتھ اپنی کزن کی شادی کے لیے یہاں آئی تھی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ ریشمی بال، نیلی آنکھیں، گھنے پلکے روئی جیسے نرم گال، گلابی ہونٹ اور مغرور سی کھڑی ناک اسے بے حد حسین بناتے تھے۔ جینز اور شرٹ کے ساتھ پاؤں میں جوگرز اور بالوں کی پونی ٹیل میں بندھے وہ کسی ماڈرن پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس کے والد پتھریلے راستے پر کھڑے اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جو ایک بکری کے بچے کو اٹھا کر تصویریں بنا رہی تھی۔ راہا میری جان، جلدی چلو، آگے جنگل شروع ہونے والا ہے، ابھی سفر باقی ہے، وہاں پہنچ کر پورا علاقہ دکھاؤں گا۔ والد کی آواز پر وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھی۔ بابا، اب کتنے سال بعد یہاں آئے ہیں؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ والد مسکرا دیے اور ٹھنڈی آہ بھر کر گویا ہوئے۔ میں 19 سال کا تھا جب آخری بار یہاں آیا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ مجھ سے چھوٹا مہروز خان اور اس سے چھوٹا شہروز خان ہے۔ میرے بابا ارمغان خان علاقے کے سردار تھے۔ انہوں نے میری منگنی بچپن میں ہی گل بہار سے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سردار کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے مجھے کینیڈا پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ مگر یونیورسٹی کے پہلے ہی سال میری ملاقات مارتھا سے ہوئی۔ وہ کرسچن تھی، لیکن نیک دل لڑکی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ صرف دوست ہے، لیکن دن ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ ہمارے لوگ کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں آنا اور صدق میں لوگ جان تک لے لیتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں۔ ایک دن مارتھا نے سب کے سامنے مجھے پرپوز کر دیا اور کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسلام قبول کرنے کو بھی تیار ہے۔ ہم نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ راہا اپنے والد کو دلچسپی سے سن رہی تھی، جن کے نقش و نگار بالکل اس جیسے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ والد نے سلسلہ کام جاری رکھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد والد نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں بابا کو منانے آیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور زبردستی میری شادی گل بہار سے طے کر دی۔ نکاح کے دن میں سب چھوڑ کر واپس کینیڈا چلا گیا اور مارتھا سے شادی کر لی۔ 3 سال بعد جب تم اور مرحا پیدا ہوئے تو میں نے بابا کو کال کی۔ وہ غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے جائیداد سے آگ کر چکے ہیں۔ گل بہار کی شادی مہروز سے کر دی گئی تھی اور اب وہی سردار تھا۔ بابا نے مجھے بددعائیں دی اور کہا کہ وہ مر بھی جائے تو میں ان کے جنازے پر نہ آؤں، جو میں نے سب سے رابطہ ختم کر دیا۔ کچھ سال بعد خبر ملی کہ بابا انتقال کر گئے ہیں۔ پھر 23 سال بعد مہروز نے رابطہ کیا اور عائشہ گل کی شادی پر بلایا۔ میں نے سوچا اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرا دیے۔ بابا سب ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں کہ یہاں آئی ہوں۔ یہ علاقہ مجھے بہت پسند آیا۔ راہا نے باپ کو گلے لگایا تو انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ وہ دائیں بائیں گزرتے پہاڑ، کھیت، درخت، آبشاریں اور نہر شوق سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کچی ڈھلوانوں سے گزرتی ایک شاندار حویلی میں داخل ہوئی۔ راہا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اتنی حسین و جمیل حویلی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سب نے بہت عزت سے ان کا استقبال کیا۔ خاص طور پر مہروز اور شہروز نے بڑے ادب سے بھائی کے ہاتھ چومے اور گلے لگایا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، پھر سب کی نظریں راہا پر مرکوز ہوئیں۔ دونوں چاچے چاچیاں، ان کے بچے اور ملازمین سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کو مسکرا کر دیکھنے لگے۔ ارے شامیر، یہ کون ہے؟ مہروز چاچا نے تعجب سے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ میری بیٹی راہا ہے، تم سب سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا۔ راہا نے سب کو سلام کیا اور آداب کے ساتھ ملنا شروع کیا۔
سب نے محبت سے جواب دیا اور اس استقبال نے اس کے چہرے پر خوشی کی روشنی بکھیر دی۔ تازہ دم ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کے لیے عائشہ گل کے کمرے میں آ گئی۔ چند ہی دنوں میں عائشہ گل اس کی قریبی دوست بن گئی اور وہ اسی کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک شام جب راحہ واش روم سے نکل رہی تھی تو عائشہ گل فون پر روتی ہوئی تھی۔ راحہ حیران رہ گئی کہ گل کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھنے لگی۔ گل نے فون چھپا دیا۔ کون تھا گل؟ راحہ نے فکرمند انداز میں پوچھا۔ تم جانتی ہو کل تمہاری شادی ہے۔ اگر تم کسی کو چاہتی ہو تو اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کی؟ اپنے خاندان کو رسوا کیوں کر رہی ہو؟ راحہ نے آہستگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ گل نے تڑپ کر جواب دیا، میں اور زمار یونی میں پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے دشمن کے علاقے سے ہے، مگر وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اور دراب اتل خانزادہ جسے میرے والد نے میرے لیے چن لیا ہے، میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ آسٹریلیا سے پڑھ کر آیا ہے، ظالم اور خودسر ہے، عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ میں زمار کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ گل کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ راحہ پریشان ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں رشتہ داری اور برادری کی روایات کیسے فیصلے کرواتی ہے۔ کیا تم نے اپنے بابا کو بتایا؟ وہ اتنے ظالم آدمی سے کیسے شادی کر رہے ہیں؟ گل نے غصے میں کہا، مگر پھر آہ بھری اور بتایا کہ یہ ایک جھگڑا ہوا۔ لالا کی جان کو خطرہ تھا۔ دراب اتل خانزادہ نے بدلہ لینے کی دھمکی دی، تو ڈر کے مارے خاندان نے گل کی شادی طے کر دی تاکہ ان کی فیملی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ گل بے بسی سے پوچھتی رہی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ راحہ کے اندر غصہ اور بے چینی ابلنے لگی۔ وہ پہاڑی رسم و رواج کی سختیوں سے پہلے ہی واقف تھی، مگر آج اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ گل، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بابا سے بات کروں گی، وہ تمہارے بابا کو سمجھائیں گے۔ راحہ نے گلے لگا کر تسلی دی اور بیچارگی میں روتی ہوئی دوست کو سہارا دیا۔ جب وہ اپنے والد کے پاس گئی تو شامیر نے پرسکون مگر سنجیدہ انداز میں کہا، بیٹا یہاں محبت کی شادیاں نہیں ہوتی، یہاں فیصلے دشمنی اور طاقت کی تنازع میں گھر جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ شادی روک دیں تو کیا ہوگا؟ دیکھو، وہ سردار کی بیوی بن کر اگر ہمارے خاندان کو تحفظ دے گا تو یہ عزت کی بات ہے، ورنہ اس غیظ و غضب کا بدلہ کہیں اور سے لیا جا سکتا ہے، یا ہماری بدنامی کا بدلہ کسی بے گناہ لڑکی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں جرگے میں طے ہوتی ہیں، اور اکثر سب مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جو کچھ بہتر نظر آئے وہ سب کے لیے قبول کر لو۔ باقی مسائل ہم سلجھا لیں گے۔ تم یہاں آ کر شادی کا حصہ بن کر محض خوشیاں مناؤ۔ راحہ نے سوچتے ہوئے سر ہلایا، مگر دل میں اضطراب تھا۔ شام کو جب گل کے سسرال والے مہندی اور اپٹن کے لیے آئے تو راحہ نے سب کو پٹھانی ڈریس میں دیکھا تو دل مملو خوشی سے ہوا۔ وہ خود نیلی پٹھانی میں چمکتی ہوئی کسی آسمانی حور جیسی لگ رہی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ، ناچتی لڑکیاں، آتش بازی، سجاوٹ اور روشنیاں سے سب کچھ اس کے لیے نیا اور دلکش تھا۔ اچانک فضا میں گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ گونجی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ ایک سردار کی شادی ہو رہی ہے۔ گولیوں کی صداؤں نے محفل کو ایک مخصوص سنجیدگی دے دی۔ گل کی دوستوں نے راحہ کو بھی رقص میں شامل کرنا چاہا، مگر وہ ہنس کر انکار کر گئی اور اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر خوشی مناتی رہی۔ تقریب رات دیر تک جاری رہی، پھر سب تھک کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت راحہ کی نیند شور سے ٹوٹ گئی۔ گلناز بی بی عائشہ گل کی ماں رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، ہائے ہائے، لڑکی بھاگ گئی ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ گھر میں مایوسی کا عالم تھا۔ شہروز اور مہروز خان کے صبر کا پیمانہ لبریز تھا۔ وہ سوگوار کہہ رہے تھے کہ اگر عائشہ مل جائے تو اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ رشتہ دار کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے کہ کس نے یہ ذلت مائل حرکت کی۔ کل تک جہاں خوشیوں کا سما تھا، آج وہی حویلی غم و ماتم میں ڈوب چکی تھی۔ جب یہ خبر گل کے سسرال والوں تک پہنچی تو دراب خانزادہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ہمراہ غصے میں حویلی میں داخل ہوا۔ وہ جو ابھی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، گولیوں کی آواز پر سہم گئی تھی۔ پوری حویلی مردوں سے بھر گئی۔ ولید خان غصے میں دھاڑے، مہروز خان، تم نے ہمیں بے عزت کیا، تم نے ہمارا مان توڑ دیا۔ تمہاری بیٹی کے بھاگ جانے سے جو بدنامی ہوئی ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب یہ معاملہ جرگے میں طے ہوگا۔ اور یوں خوشیوں کا وہ لمحہ ایک گمبھیر اور طوفانی فیصلے کی طرف بڑھ گیا۔ خان، دیکھو ہمیں معاف کر دو۔
ہمیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ گل اس شادی سے خوش نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ تم جو بھی سزا یا شرط لگاؤ گے ہم ماننے کو تیار ہیں، بس خون خرابہ مت کرو۔ مہروز خان التجا کرتے ہوئے اپنی پگ اتار کر ولید خان کے قدموں میں رکھنے کے لیے جھکے ہی تھے کہ شاہ میر خان نے آگے بڑھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو تھام لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو مہروز؟ تم اپنی پگ کیسے ان کے قدموں میں ڈال سکتے ہو؟ تم اس علاقے کے سردار ہو، اپنی عزت کیوں خاک میں نہ ملاؤ؟ شاہ میر نے روتے ہوئے بھائی کو بازوں میں بھر لیا، مگر مہروز خان ٹوٹے لہجے میں بولا، اور کیا کروں شامی؟ بیٹی نے تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، جو عزت باقی تھی وہ بھی جرگے میں دفن ہو جائے گی۔ وہ جو حوصلہ ہارتے ہی وہیں گر پڑے۔ حویلی عورتوں کی چیخیں اور بین سے گونج اٹھی۔ عورتوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب مہروز خان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تو سب پردے بھلا کر بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ راہا بھی پٹھانی لباس پہنے دوڑی آئی اور پریشانی سے اپنے چاچو کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے دوراب خانزادہ کی نظر اس پر جا ٹھہری۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ ایسا حسن اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ باہر پڑھا لکھا آیا تھا، ایک سے ایک حسین چہرے دیکھے تھے، مگر ایسا نرم و نازک چہرہ جیسے موم سے تراشا گیا ہو، اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو کر پرسلیاں توڑ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ بیٹا دیکھو، ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں مانتا ہوں جو کچھ ہوا غلط، لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اسے بدلنا نہیں جا سکتا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے جاؤ، کل جرگے میں جو بھی فیصلہ کرو گے ہم مان لیں گے۔ شاہ میر خان نے سنبھلتے لہجے میں کہا۔ دوراب جو گہری نظریں راہا کے چہرے پر گاڑے بیٹھا تھا، ان کی آواز پر چونک اٹھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں گا۔ کل جرگے میں فیصلہ ہوگا، یہ کہہ کر وہ حویلی سے نکل گیا۔ جیسے ہی مرد واپس گئے، حویلی خالی ہو گئی۔ شاہ میر پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے جو بے ہوش ضمیر پر پڑا تھا۔ بابا، اب کیا ہوگا؟ گل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، راہا لرزتی آواز میں بولی۔ اس نے کبھی ایسی سنگین صورتحال نہیں دیکھی تھی۔ شاہ میر نے گہری سانس بھری۔ بیٹا وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ گل سب سے بڑی تھی، اسی لیے مہروز نے اس کا نکاح طے کیا۔ باقی دونوں بیٹیاں ابھی 12 اور 15 برس کی ہیں۔ اگر ان کی کمسن بچیوں کا نکاح دوراب جیسے 26 سالہ مرد سے کر دیا گیا تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شاہ میر کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ کرسی پر ڈھہ گئے۔ راہا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، بابا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں پیسے دے دیں، شاید بات ختم ہو جائے۔ شاہ میر تلخی سے مسکرائے۔ وہ خان ہے، علاقے کا سب سے امیر آدمی، اگر پیسوں سے ماننے والا ہوتا تو گل کا نکاح ہی نہ طے ہوتا۔ نہیں بیٹا، مجھے خود دوراب سے بات کرنا ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی اور راہا بے چینی میں کمرے کا رخ کر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ میر نے دوراب کو اکیلے ملنے کے لیے بلایا۔ وہ آخری بار کوشش کرنا چاہتے تھے کہ معاملہ خون خرابے تک نہ پہنچے۔ دیکھو بیٹا، میں چاہتا ہوں اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، مگر تمہارے گھر والے خون کے پیاسے بنے بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سب رک جائے۔ تم جو کہو گے وہی ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، شاہ میر نے نرم مگر تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوراب نے بھاری سانسیں لیتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ کا قصوروار نہیں، مگر میرے گھر والوں کو آپ نہیں جانتے۔ انہیں روکنے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ کے خاندان کی کسی لڑکی کا نکاح مجھ سے ہو، تبھی وہ خاموش رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گل سب سے بڑی تھی، باقی سب چھوٹی ہیں۔ میں بھی یہ خون خرابہ نہیں چاہتا، مگر میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں افسردگی نمایاں تھی۔ شاہ میر نے پہلی بار اس نوجوان سردار کی آنکھوں میں انسانیت دیکھی۔ کیا تم میری بیٹی راحت سے نکاح کر لو گے؟ شاہ میر نے ایک امید بھری نظر اس پر ڈالی۔ دوراب نے چونک کر رخ موڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی؟ اور میں، اگر میں مان بھی لوں تو کیا آپ کی بیٹی مجھے قبول کرے گی؟ وہ کیسے یہاں رہے گی؟ وہ تو کینیڈا کی آزاد فضا میں پلی ہے، یہ پہاڑ، یہ رسومات، وہ کیسے جی پائے گی یہاں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہ میر کا لہجہ پختہ تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بات مانے گی، میں اسے منا لوں گا۔ بیٹی باپ کے مان کے آگے جھک جاتی ہے۔ تم یہ بتاؤ، کیا تم اپنے گھر والوں کو راضی کر لو گے؟ دوراب نے سوچ کر کہا، جی ہاں، میں انہیں منا لوں گا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
شاہمیر کے دل میں ایک سکون اترا۔ 5 منٹ کی بات چیت نے اس کے دل کا نقشہ بدل دیا تھا۔ دراب کے بارے میں جو کچھ سنا تھا سب جھوٹ لگنے لگا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر ایک نکاح سے دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے تو یہ سودا برا نہیں۔ راہا کے سامنے جب باپ نے یہ غلط فیصلہ رکھا تو اس کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ خوش تو نہیں تھی مگر باپ کے مان کو کیسے ٹوٹنے دیتی۔ ایک بیٹی اپنے والد کے وقار کے لیے اپنی خواہش قربان کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس نے بھی دل پر پتھر رکھ کر حامی بھر لی، مگر اندر سے وہ دراب کو کبھی اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے یہ ماحول زہر لگتا تھا۔ شادی کی تیاری اجرت میں ہوئی۔ سرخ پٹھانی لباس میں ہلکے میک اپ اور سجی ہوئی مہندی کے ہاتھوں کے ساتھ وہ گڑیا کی طرح پیاری لگ رہی تھی، لیکن دل رو رہا تھا۔ گھونگھٹ اوڑھے جب وہ سب کے بیچ بیٹھی تو مولوی کو بلایا گیا اور نکاح کی رسم شروع ہوگی، اور یوں تقدیر نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ راہا خان بنت شاہمیر خان، آپ کا نکاح دراب اتل خانزادہ ولد ولید اتل خانزادہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی لیکن راہا ساکت بیٹھی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لمحہ بھر رکاوٹ کے بعد مولوی صاحب نے پھر وہی الفاظ دہرائے، مگر وہ اب بھی جیسے پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ نگاہیں جھکی تھی اور دل میں طوفان برپا تھا۔ جب شاہمیر خان نے دھیرے سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جیسے اس پر غنودگی ٹوٹی، ہوش واپس آیا۔ تیسری بار مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ دہرائے تو وہ ہچکیوں میں ڈوبی آواز کے ساتھ لرزتے لبوں سے بولی، قبول ہے۔ 3 بار دہرا کر اس نے اپنی تقدیر پر مہر ثبت کر دی۔ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسنے لگی۔ آج جس شخص کو اس نے کبھی دیکھا تک نہ تھا، اس کے سپرد وہ اپنے وجود، اپنا مان اور اپنی عزت کر رہی تھی۔ اسی لمحے مولوی صاحب نے دراب اتل خانزادہ سے بھی سوال کیا، دراب اتل خانزادہ ولد وتیل اتل خانزادہ، آپ کا نکاح راہا خان بنت شاہمیر خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے بغیر جھجکے پوری اعتماد لہجے میں 3 بار قبول ہے کہا، اور یوں رہا کہ سارے حقوق اس کے نام ہو گئے۔ ولید خان سر فخر سے بلند کیے مبارک بادیں وصول کر رہے تھے، جبکہ گھونگھٹ میں چھپی راہا ہچکیوں میں ڈوبی جا رہی تھی۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ نہ ماں اس کے ساتھ تھی، نہ بہنیں اور بھائی شریک نہ ہوئے، نہ رنگ و رونق، نہ شادی کی خوشیاں، نہ مہندی، نہ رقص، نہ نقیہ کی، بس ایک زبردستی کا فیصلہ، ایک اچانک لیا گیا فیصلہ جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے باپ سے شکوہ کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر زبان پر کچھ نہ آیا۔ وہ خاموش سی اٹھی، دراب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، نہ باپ سے لپٹی نہ الوداع کہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر سب کچھ دفن کر گئی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ گاڑی پر گلاب کی پتیاں نچھاور ہوئیں، آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی گئی، لیکن جسے لوگ خوشی کا اظہار سمجھ رہے تھے وہی لمحے راہا کے لیے خوف کی شدت لے کر آ رہے تھے۔ گولیوں کی آواز پر وہ کانپ جاتی، دل دھڑکنے لگتا جیسے ابھی سینہ چیر کے باہر نکل آئے گا۔ وہ اس شور و ہنگامے کی عادی نہ تھی۔ رسومات کے بعد خانم دراب کی دادی اور گلشمہ اس کی بہن اسے کمرے میں لے آئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا تھا، ہر گوشہ ہر رنگ کی بتا رہا تھا کہ مالک نفیس ذوق کا حامل ہے۔ جب دیوار پر آویزہ تصویروں پر نظر پڑی تو راحت دنگ رہ گئی۔ یہ سب دراب کی تصویریں تھیں۔ اس کی آنکھیں ان تصویروں پر جم کر رہ گئیں۔ کبھی وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں کسی بزنس میٹنگ میں بیٹھا تھا، کبھی کزنز اور دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، کبھی دستار بندی کی تقریب میں سنجیدگی سے کھڑا تھا، کہیں وہ جم میں شرٹ لیس ڈمپل اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ قداور چوڑے شانے والا وجیح اور شاندار شخصیت کا مالک تھا، گورا چمکتا رنگ، ہلکی داڑھی، سلکی بال اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل جیسے قدرت نے بڑے ناز سے اسے تراشا ہو۔ راہا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رونا بھول گئی اور حیرت سے صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد آئے جو نکاح سے پہلے اس نے کہے تھے، میں جانتا ہوں بیٹا تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن یقین کرو میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہارے جوڑ کا مرد ڈھونڈا ہے، دنیا بھر میں تلاش کرو گی تو بھی دراب جیسا شخص نہ ملے گا۔ وہ دوسروں سے مختلف ہے،
عورت کی عزت کرنے والا ہے، میں نے اسے آزمایا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے، ہو سکے تو اپنے مجبور باپ کو معاف کر دینا، تمہارے نصیب میں یہی لکھا تھا، میرا مان رکھنا، اپنے شوہر کی عزت کرنا، سسرال کو اپنا گھر بنانا، مجھے یقین ہے تم اچھی بیوی اور اچھی بہو ثابت ہوگی۔ ان الفاظ کو دہراتے ہی اس کے آنسو چھلک پڑے، آج اس کا سب کچھ بدل گیا تھا اور وہ اپنے باپ سے لپٹ بھی نہ سکی تھی۔ دروازے کی کھٹک کے ساتھ وہ چونکی، دراب عطل خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، لمحہ بھر کے لیے وہ بھی رک گیا، گھونگھٹ میں چھپی اس حسین مورت کو دیکھ کر اس کی سانسیں بکھرنے لگی، پھر اس نے خود پر قابو پایا، سلام کیا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، بلیک کاٹن شلوار قمیض، کندھے پر سرمئی شال، ہاتھ میں رولکس گھڑی، پاؤں میں پشاوری چپل، اس کا شاندار اور دبنگ تھا۔ اس نے بیڈ پر اشارہ کیا، راہا خاموشی سے کنارے پر جا بیٹھی، سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ دیر تک روتی رہی ہے۔ دراب نے سگریٹ سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، کیا عمر ہے آپ کی؟ آپ تو بہت کم عمر لگتی ہیں۔ راہا نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، 20 سال۔ وہ کھڑا ہوا، اس کے قریب آیا تو راہا گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ دراب کے ماتھے پر شکن ابھرے، اس کے دل کو یہ گراہ گزرا کہ وہ اس کے پاس بیٹھنے سے بھی ڈر رہی تھی، مگر اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم اس علاقے کے سردار ہیں، ہماری عزت آپ سے جڑی ہے، آپ کی وجہ سے اگر کبھی ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر خواہش کا خیال رکھا جائے گا۔ کاش یہ شادی زبردستی کی بجائے عام حالات میں ہوئی ہوتی تو آج کی رات میں آپ کے قریب بیٹھا آپ کی آنکھوں میں جھانک رہا ہوتا، آپ کی خوبصورتی کو الفاظ اور عمل دونوں سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ میں آپ پر زبردستی پہ رشتہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ چاہیں تو طلاق لے سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے نکاح میں رہ کر آپ نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر آپ دراب خانزادہ کا وہ روپ دیکھیں گی تو شاید آپ کبھی نہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ راہا کا دل کانپ گیا، وہ جو خود سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ کبھی اسے شوہر تسلیم نہیں کرے گی، اب اس کے لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں کی گہرائی کے سامنے خاموش ہو گئی۔ جب ان کی نظریں ملی تو دراب کی بے باک نظریں دیکھ کر وہ تاب نہ لا سکی اور جھٹ نظریں جھکا لی۔ وہ جو کینیڈا جیسے آزاد ملک کی پروردہ تھی، جس کا خاندان مضبوط اور خوشحال تھا، جس نے بچپن سے ایک بولڈ اور آزاد ماحول میں پرورش پائی تھی، آج ایک اجنبی کے سامنے پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ ہزاروں مردوں کے سامنے پورے اعتماد ہو کر بات کرنے والی راہا کی زبان خشک تھی، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ کتنے ہی مردوں سے اس کا روز واسطہ پڑتا تھا، مگر کبھی ایسا حال نہ ہوا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا اور راہا کے دل پر ایک اور بوجھ آ گیا۔ شادی کی رات یہ غم کچھ کم نہ تھا کہ وہ کسی اور کے کیے کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا کر سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، وہ پاکستان آنے پر کس قدر خوش تھی، مگر آج نکاح کی پہلی رات ہی وہ اپنے ہی شوہر کے الفاظ سے بے مول کر دی گئی تھی۔ اپنی ناقدری پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دل نے شکوہ کیا، خدا نے صورت کتنی حسین بنائی، مگر دل اتنا ہی سیاہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر واپس جانا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا، لیکن ساتھ ہی ایک عزم بھی تھا کہ محترم شوہر کے سارے حساب برابر کیے بغیر وہ دم نہیں لے گی۔ راہا کے لبوں پر لاشعوری طور پر یہ اعتراف بھی آ گیا کہ پہلی ہی نظر میں وہ اس مغرور شخص پر دل ہار بیٹھی تھی جو ہنگامی صورتحال میں اس کا شوہر بن گیا تھا، ایک ایسا شخص جس نے اس کے پیچھے موت اور آگے اندھیری زندگی چھوڑ دی تھی۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر رو پڑی۔ کچھ لمحے پہلے نکاح پر ماتم کر رہی تھی اور اب دل ہارنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ آنسو پوچھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کپڑوں میں سے نائٹ ڈریس نکالا، صوفے پر جگہ بنائی اور وہیں سو گئی۔ فجر کی اذان سے دراب کی آنکھ کھلی تو اس نے نظریں دوڑائی، سامنے صوفے پر وہ سو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا، بڑی بڑی بند آنکھیں، کھلے بال، ڈھیلا ٹراؤزر اور سادہ سی ٹی شرٹ۔ وہ حسن کا ایک ایسا نمونہ تھی کہ کسی کی بھی نیت ڈگمگا سکتی تھی، مگر دراب مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کب کا اپنا حق جتا چکا ہوتا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ گیا اور نماز پڑھنے کے بعد ورزش کرنے لگا۔ جب کمرے میں واپس آیا تو راحت جاگ چکی تھی،
مگر اب بھی وہی کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ دوراب نے سنجیدگی سے کہا، راہا یہ کینیڈا نہیں ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہاں شرم و حیا کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی اور کپڑے نہیں؟ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر آپ باہر نہیں جا سکتی۔ کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے، کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ شاباش، اٹھے اور فریش ہو کر اچھا سا سوٹ پہن لے۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ راہا نے فوراً تیکھا جواب دیا، میں کسی کی پسند کے کپڑے نہیں پہنتی، میرے پاس سارے کپڑے ایسے ہی ہیں۔ نکاح ایمرجنسی میں ہوا، مجھے کیا خبر تھی یوں بیٹھے بٹھائے رخصت ہو جاؤں گی، اگر پتہ ہوتا تو تیاری کر کے آتی۔ اس نے آنکھیں گول گول گھمائیں، دل تو اس کی باتوں پر دھڑکا مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوراب کے چہرے پر سنجیدگی اب بھی موجود تھی۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خیر یہ بھی یاد رکھیں کہ آج جس شخص کے حقوق محفوظ کیے بیٹھی ہیں وہ کل کسی اور کا تھا۔ اگر عائشہ گل گھر سے بھاگ نہ جاتی تو آپ کی جگہ وہ یہاں بیٹھی ہوتی۔ راہا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، ویسے تو آپ بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگی۔ ہر چیز پیسوں سے مل سکتی ہے مگر انسان نہیں۔ وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی تو نہ ملی، کسی اور کے نصیب میں تھی تو عین شادی کے دن بھاگ گئی، اور مجھے دیکھیں 7 سمندر پار سے یہاں آئی۔ میری قسمت نے مجھے آپ سے جوڑا اور آپ میرے نصیب میں لکھے گئے، تو چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں مجھے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کے الفاظ دوراب کے دل کو چھو گئے۔ وہ نظریں جھکا کر ہلکا سا مسکرایا، پھر کچھ دیر بعد گلشمہ کا سوٹ اٹھا لایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پہن لو۔ راہا نے ایک نظر ڈال کر رخ پھیر لیا اور تیز لہجے میں بولی، سوری، میں کسی کی اترن نہیں پہنتی۔ راہا، میں جانتا ہوں یہ سوٹ میری بہن کا ہے، لیکن آج کے لیے یہی پہن لو اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں شاپنگ کروا دوں گا، جو چاہو گی تم لے لینا، لیکن پلیز اس حال میں تمہیں باہر نہیں لے جا سکتا۔ دوراب نے نرمی اور اصرار سے کہا۔ راہا نے ہونٹ بیچ کر منہ بنایا اور آخر کار سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو دوراب کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ عام سے سوٹ میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے، کھلے بالوں کو کرل کیے وہ ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ دوراب نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر ڈالا تو وہ دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شام کو جب وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے واپس لوٹے تو دوراب نے ہر ضرورت کی چیز لا کر دی تھی، اور جو چیز گاؤں میں نہیں ملی وہ آن لائن آرڈر کروا دی تھی۔ ادھر حویلی میں ولیمے کی تیاریوں کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں اور چراغاں تھا۔ سب مہمان راہا کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ بابا اور ماما بھی ولیمے میں شامل تھے، اور اس کی ماں مطمئن تھی کہ بیٹی کو نیک شوہر اور عزت دار سسرال ملا ہے۔ لوگ گل کی بدقسمتی پر افسوس کر رہے تھے کہ وہ ہیرے کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ راہا نے گولڈن میکسی پہن رکھی تھی، ہلکے سے میک اپ اور دوپٹے کو سنبھالتے وہ سب سے باری باری مل رہی تھی، لیکن نظریں بار بار اس مرد کی طرف جا رہی تھی جو بے نیازی سے کرسی پر ٹانگ چڑھائے موبائل میں مصروف تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھا، مضبوط شخصیت، پرکشش چہرہ اور متانت بھرا انداز۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی شخص راہا کے حواسوں پر یوں چھا گیا تھا۔ کینیڈا کی آزاد فضاؤں میں پلی بڑھی ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر دوراب خانزادہ پہلی ہی ملاقات سے اس کے دل کو بھا گیا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ سب سے گھل مل گئی تھی۔ گھر میں زیادہ افراد نہ تھے۔ دوراب کے والد زیادہ وقت اپنے بھائیوں کے ڈیرے اور زمینوں پر گزارتے تھے، جبکہ دوراب کی چھوٹی بہن گلشمہ، جو صرف 1 سال چھوٹی تھی، جلد ہی راہا کی قریبی دوست بن گئی۔ دونوں اکثر حویلی کے بڑے درخت پر لگے جھولے پر بیٹھ کر گھنٹوں ہنستے بولتے وقت گزار دیتی۔ دوراب کی ماں گلشمہ کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا گئی تھی، اور ان کی بوڑھی دادی زیادہ وقت کمرے میں ہی عبادت میں گزارتی تھی، صرف کھانے کے وقت باہر آتی تھی۔ پرانے ملازم راہا کو سردارنی جی کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ نام اسے دل سے پسند آ گیا تھا۔ وہ گلشمہ سے بھی ضد کرتی کہ اسے راہا یا بھابھی کے بجائے سردارنی کہا کرے، اور اس بات پر دونوں ہنسی مذاق میں خوب کھیلتی رہتی۔ گھر کے سب لوگ مخلص اور نرم دل تھے، جو اسے توقع سے بڑھ کر چاہتے اور عزت دیتے تھے، مگر دوراب ولیمے کے بعد زیادہ تر شہر میں مصروف رہتا۔ وہ ہفتے کا کچھ حصہ گھر آتا اور باقی دن بزنس میں گزر جاتے۔ خانزادہ گروپ اینڈ انڈسٹری میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے، جسے دوراب چلاتا تھا، جبکہ زمینوں کی ذمہ داری اس کے والد کے پاس تھی۔
15 दिन गुजर गए और दुराब वापस घर न आया तो राहा की उदासी बढ़ गई। वो सारा दिन बलाई बलाई फिरती। एक दिन दादी खानम ने उसे कमरे में रोते देखा तो प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ राहा मेरा बच्चा, क्यों उदास है? गुलिश्मा ने मासूमियत से बताया, खानम भाभी इसलिए उदास हैं कि 15 दिन हो गए हैं लाला घर नहीं आए। भाभी बेचारी सारा दिन अकेली कमरे में बैठी रहती हैं। खानम ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा दुराब काम में फंस जाता है, 100 काम होते हैं, उसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, फोन कर लिया करो। गुलिश्मा ने होंठ पचकाए, भाभी के पास लाला का नंबर ही नहीं तो फोन कैसे करें, आप ही बताएं। खानम ने रफीक मुलाजिम से नंबर मंगवाया और गुलिश्मा ने हंसते हुए फोन मिला दिया। पहली ही बल पर दुराब ने फोन उठा लिया। लाला मैं गुलिश्मा बोल रही हूँ, भाभी पूछ रही हैं आप कब आएंगे। मैं मसरूफ हूँ गुल, बाद में बात करता हूँ, अपनी भाभी से कहो चंद दिन में आ जाऊंगा। दुराब ने मुख्तसर जवाब देकर फोन बंद कर दिया। राहा ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा उन्होंने? भाभी लाला ने कहा है चंद दिन में आ जाएंगे, आप फिक्र न करें, गुलिश्मा ने मुस्कुराकर कहा। राहा ने जबरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट सजाई। खानम ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, देखना नई नवेली दुल्हन की आवाज सुनकर भागा चला आएगा। और वो कमरे की तरफ चली गई। राहा ने रफीक से दुराब का नंबर लेकर अपने मोबाइल में हरजाई के नाम से सेव कर लिया। इसी दौरान गुलिश्मा ने आहिस्ता से कहा, भाभी जब लाला ने आयशा गुल के बारे में बताया था तो मैं और दादी बहुत परेशान हुए थे। डॉक्टर ने दादी को लंबे सफर से मना किया था, इसीलिए हम बारात में शरीक न हो सके। तभी हमें आप और लाला के जल्दबाजी वाले निकाह का दुख भी हुआ। डर था कि कहीं लाला ने गलत फैसला न कर लिया हो, क्योंकि आप दूसरे मुल्क की थी, आजाद ख्याल थी, पहली बार पाकिस्तान आई थी। हमें फिक्र थी कि आप गांव के माहौल में एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं, मगर आपने हमारी सब फिक्रें गलत साबित कर दी। गुलिश्मा ने मुस्कुराकर मजीद कहा, सच कहूँ भाभी, आयशा गुल के इस फैसले की वजह से हमें आप मिली हैं। आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आप जैसी भाभी मिल गई और मेरे शहजादे जैसे लाला को आप जैसी बीवी मिल गई। राहा ने गुलिश्मा को देखकर मुस्कुरा दिया और वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मैं असफन में हामला हूँ, मैं क्या करूँ? असफन तुम अपने घर वालों से बात करो प्लीज। असफन मैं मर जाऊंगी, मैं लाला को क्या जवाब दूंगी? उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, सबसे लड़कर मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था और मैंने उनका मान तोड़ दिया। कितने अरमान थे उनके कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। असफी अगर तुमने अपने घर वालों से बात ना की तो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने घर वालों को बताओ और उन्हें मनाकर रिश्ता ले आओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। ये बात याद रखना, मैं बर्बाद हुई तो छोड़ूंगी तुम्हें भी नहीं। वो गुस्से और बेबसी से बेड पर बैठी थी और फूट फूट कर रो रही थी, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी राहा सदमे से हिल भी ना पाई थी। कितने लम्हात वो दीवार का सहारा लिए खड़ी रही। राहा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि गुलिश्मा जैसी लड़की भी इस तरह कर सकती है। वो अब ये नहीं चाहती थी कि दुराब को गुलिश्मा के बारे में कुछ भी पता चले। पता नहीं वो अपनी बहन के साथ क्या करता। एक फैसला करती हुई गुलिश्मा के कमरे में दाखिल हुई तो गुलिश्मा ने रोते हुए सामने देखा और हैरानी से राहा को देखा। भाभी आप यहाँ, कोई काम था? वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली, गुल मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कैसे इतनी गिर सकती हो। तुमने अपनी इज्जत की परवाह तक नहीं की। बताओ मुझे गुल, तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है। किसी को कुछ भी पता चला ना तो सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी, बल्कि तुम्हारे भाई की भी बदनामी होगी। और तुम जानती हो यहाँ के रस्मों रिवाज में जिरगा में ऐसी लड़कियों के साथ क्या किया जाता है, उन्हें कैसी सजा दी जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही गुल, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? कैसे किसी गैर मर्द को अपना आप हवाले कर सकती हो? इतनी छोटी तो नहीं थी कि तुम जना जैसे कबीरा गुनाह की मुर्तकिब हो बैठी। बताओ गुल, जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मैं तुम्हारी कैसे मदद करूंगी? राहा ने गुस्से से गुलिश्मा को झंझोड़ा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। फिर वो राहा के गले लगकर रोने लगी। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे सच में नहीं पता था कि असफन यार मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने तो भाभी उससे निकाह किया था, इससे मोहब्बत की थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। निकाह? क्या तुमने खुफिया निकाह किया था? बताओ गुल,
اس کو کہو کہ تمہیں رخصت کروا کر لے جائے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اسے فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ بتاؤ مجھے۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اس سے محبت کی، مطلب کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ تم نے اس سے نکاح کر لیا اپنے بھائی کو بتائے بغیر؟ اگر وہ تم سے محبت کرتا تھا وہ تمہارا رشتہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ وہ بس خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ گلشمہ کی طویل خاموشی پر راحہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم ایسے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارے بھائی کو سب بتا دوں گی تمہارے بارے میں۔ اس کے بعد تمہارا بھائی تمہیں جرگے کے حوالے کر دے گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ جو منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی، راحہ کی اس بات پر وہ رونا بھول کر راحہ کو دیکھنے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ راحہ کمرے سے باہر نکلتی، گلشمہ روتے ہوئے راحہ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ لالا کو کچھ نہیں کہیں گی، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں۔ آپ کو خدا کا واسطہ بھابھی، میں بدنام ہو جاؤں گی، لالا مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ لالا کو نہیں جانتی، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مجھے بچا لیں بھابھی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی، بس بھابھی لالا کو نہ بتائیں، میں آپ کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ میرا یقین کریں بھابھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر حاضر و ناظر جان کر اسفندیار سے محبت کی تھی، سچی محبت۔ میری محبت میں کھوٹ نہیں تھا، اور میں نے نکاح سے پہلے کبھی بھی اسفندیار کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ راحہ نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اور اسفند پہلی بار کالج میں ملے تھے۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ میں پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ انتہا کا حسین مرد تھا۔ کالج کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، لڑکیوں سے ایک فاصلے پر بات کرتا تھا۔ یہی چیز مجھے اسفندیار سے محبت کرنے پر مجبور کر گئی۔ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ پوری رات میں اسفندیار سے چھپ چھپ کر بات کرتی، لیکن میں نے جانتی تھی کہ اسفندیار میرا استعمال کر رہا ہے۔ وہ بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس کے قریب تو رہتی مگر اپنے جسم تک رسائی نہیں دے سکی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں اتنی خوش تھی بھابھی، آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں جسے چاہتی ہوں وہ بھی مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے خاموشی سے اس سے نکاح کر لیا۔ میں کالج جانے کے بہانے گھر سے نکلی اور اسفندیار کے فارم ہاؤس چلی گئی۔ وہاں میں نے اس سے اپنے جسم تک رسائی دی۔ وہ مجھے ہر روز کہیں نہ کہیں لے کر چلا جاتا، کبھی ہوٹل تو کبھی اپنے دوست کے فارم ہاؤس تو کبھی اپنے فارم ہاؤس۔ میں تھک چکی تھی۔ میں نے اسفند سے کہا کہ وہ مجھے رخصت کر کے لے جائے، اپنے گھر والوں سے بات کرے، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، میرا استعمال کر رہا تھا۔ اس کی دشمنی لالا سے تھی۔ اسفندیار کے بھائی نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، پھر اس کا قتل کر دیا گیا تھا، اور لالا نے اسے سریعام پھانسی دینے کا حکم دیا تھا۔ وہ لالا سے بدلہ تو نہ لے سکا۔ کتنی دفعہ اس نے لالا پر حملہ کروایا، لیکن لالا ہر بار بچ جاتے۔ اس لیے اسفندیار نے مجھے اپنا شکار بنایا، مجھے محبت کے جال میں پھنسایا اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ اور اب جب میں پریگننٹ ہوں، میں نے اس سے بتایا تو وہ مجھ پر ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور وہ میرے اور اپنے بچے کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا انتقام تھا جو وہ میرے ذریعے لالا سے لے چکا ہے۔ بھابھی، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ سر گھٹنوں میں گرائے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بھابھی، قسمت نے کیسا میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ میرے پاس نکاح نامے کی کوئی تصویر، حتیٰ کہ نکاح نامے کی کاپی تک نہیں ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے میرا اور اسفندیار کا نکاح ہوا ہے۔ میرا بچہ ناجائز نہیں ہے، یہ میری اور اسفی کی محبت کی نشانی ہے۔ میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ گلشمہ نے منت بھری نظروں سے راحہ کو دیکھا۔ گل، جو شخص تمہیں بدلے کے لیے استعمال کر کے پھینک گیا، تم اس کے بچے کو پیدا کرنا چاہتی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، بس تمہیں رسوا کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات صرف تم جانتی ہو کہ تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا۔ پھر کیسے دنیا کو اور اس معاشرے کو اپنی پاک دامنی ثابت کرو گی؟ راحہ نے اس سے پیار سے سمجھایا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں تو صرف اس سے محبت کی تھی۔ بھابھی، وہ مجھے ایسے چھوتا تھا جیسے میں ایک نازک سی گڑیا ہوں، جیسے اس سے پتا تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی سختی کرے گا تو میں بکھر جاؤں گی۔ کبھی اس کی قربت میں شدت نہیں تھی، سختی نہیں تھی، نرمی تھی۔ اس کی قربت میرے لیے کبھی بھی درد کا باعث نہیں بنی، بلکہ خوشی کا باعث بنی۔
گلشمہ نے تکلیف سے آنکھیں میچی، راہا نے اسے گلے سے لگایا۔ راہا نے اس کی جذباتی لڑکی کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری جان، میں جانتی ہوں تم یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہو، مگر ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچو کہ تمہارے بھائی کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ کس جرم کی سزا بھگتے گا؟ بتاؤ مجھے، تمہاری عمر صرف 19 سال ہے، تمہارے سامنے پوری زندگی پھیلی ہے۔ تمہارے بھائی چاہتا تھا کہ تم ڈاکٹر بنو، اپنے گاؤں میں اسپتال کھولو، جہاں تم ایک بہترین ڈاکٹر بن کر غریبوں کی خدمت کرو، ان کا علاج کرو۔ اسفن کو بھول جا گل، وہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ خود کو اس لائق بناؤ کہ تمہارا بھائی تم پر فخر کرے، تمہاری وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے سر بلند کر سکے۔ بھول جاؤ کہ تم کبھی اسفن یار سے ملی تھی یا اس سے محبت کی تھی۔ سب کچھ بھلا دو۔ اگر وہ شخص تمہارا نصیب ہوگا تو واپس بھی آئے گا، وہ پچھتائے گا اور تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ محسوس ہوگی۔ دیکھو گلشمہ، میں نے بھی وہی درد دیکھا، مجھے اس شخص سے شادی کر دی گئی جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ میں پہلی نظر میں محبت کر بیٹھی، مگر وہ مجھے بے قدر کر گیا، اور جب میں نے طلاق کی سوچ ظاہر کی تو اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے 7 سمندر پار کر کے پاکستان آئی، سب کچھ چھوڑ آیا، ماں باپ بہن بھائی سب، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ اگر طلاق ہی لینی تھی تو میں سب کچھ چھوڑ کر کیوں آئی؟ عورت نام ہی قربانی ہے، پوری زندگی سمجھوتے کرتی ہے، اپنے جذبات، تکلیف، درد تک کو دبا دیتی ہے، اپنے آپ کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے، پھر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہماری شادی کو 1.5 مہینہ گزرا، مگر ایک دن بھی دوراب نے میری خبر نہ لی، ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں۔ میں اس کی غربت کی تڑپ میں جیتی ہوں، مگر دوراب کو میری کوئی فکر نہیں۔ تم کل میرے ساتھ شہر چلو گی اور یہ بچہ ختم کروا لو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ راہا نے یہ بات ٹھنڈی سانس کی طرح کہی اور گلشمہ نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اگلا دن بہت خوبصورت تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ باتوں نے پورا آسمان ڈھانپ رکھا تھا، اور راہا آنکھیں بند کر کے اس موسم کی نرمی میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت گلشمہ کمر بستہ حالت میں کمرے سے نکلی، اس کی آنکھوں کے پپوٹے شب بیداری کی گواہی دے رہے تھے، اور آنکھیں آنسوؤں سے سوج چکی تھی۔ بھابھی، میں تیار ہوں، وہ نظر چھکا کر بولی، اور راہا نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑا۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر وہ ڈرائیونگ کر کے گلشمہ کو ایک پرائیویٹ اسپتال لے آئی، جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کو موٹی رقم دے کر گلشمہ کا ابورشن کروا دیا گیا اور رپورٹ پر راہا کا نام لکھوا دیا گیا تاکہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ شام کو وہ واپس آئی تو حویلی کے سامنے دوراب کی گاڑی کھڑی تھی، اور دل کا موسم اچانک خوشگوار ہوا اٹھا۔ گلشمہ کو کمرے میں چھوڑ کر راہا اپنے کمرے میں آئی تو دوراب بلکتی ہوئی حالت میں سگریٹ پیتا کھڑا تھا۔ راہا کو دوراب کی یہ عادت بری لگتی تھی، مگر اسی لمحے دوراب نے پلٹا اور مسکراتے ہوئے راہا کو دیکھا۔ سفید ڈریس اور پونی کیے ہوئے بال اس کی آنکھوں میں سمٹتے محسوس ہوئے۔ دوراب نے کہا کہ وہ اس سے پہلی نظر میں چاہ بیٹھا تھا اور اسے وقت دیا تھا تاکہ وہ سوچ سکے، مگر پھر اس نے وہ لمحہ یاد دلایا جب جرگے نے ایک 17 سالہ لڑکی کو سنسار کیا۔ اس قصے نے دوراب کو اندر سے ہلا دیا تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ جب اس معصوم میں گلشمہ کی جھلک نظر آئی تو اس کے اندر عجیب سی گھٹن چھا گئی۔ اگر میں اپنی بہن کی ایسی بے حرمتی دیکھتا تو میں خود اسے زندہ دفن کر دیتا۔ کسی بھی طرح سے عورت کی عزت ایسے مرد کے حوالے کیسے ہو سکتی ہے جو نہ محرم ہو؟ دوراب کی آنکھوں میں غصہ تھا جو جھلسا دینے والا تھا۔ راہا اس سب کچھ سن کر خاموش ہوگی اور نائٹ ڈریس نکال کر واش روم چلی گئی۔ دوراب کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا، اور جب راہا کا بیگ نیچے گرا تو اشیاء فرش پر بکھر گئی۔ دوراب نے جھکتے ہی ایک کاغذ دیکھا جسے اٹھا کر پڑھا تو دنگ رہ گیا۔ اس دھوکے نے اس کا صبر جواب دے دیا، اور وہ غصے میں ایک گلدان دیوار پر مار کر توڑ بیٹھا۔ اس شور نے راہا کو کمرے میں کھڑا کر دیا، اور جب وہ دوراب کے غصے کو دیکھ کر قریب آئی تو دوراب نے ہاتھ میں موجود رپورٹ کو اٹھا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہا نے اس رپورٹ کو جلانا بھول گئی تھی، اور اسی بھول نے اسی لمحے سب کچھ افشا کر دیا تھا۔ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ اگر تمہیں واقعی یہ شوق تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تمہاری اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ آدھے گھنٹے کی بات ہوتی تو میں وہ سب کچھ بجھا دیتا، مگر تم نے میرا بھروسہ توڑا، میرے جذبات کا قتل کیا۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم ایک گھٹیا عورت ہو، ایک گری ہوئی لڑکی جسے بس اپنے نفس کی تسکین چاہیے۔
दुराब ने धारते हुए कहा और राहा का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। उसने राहा के बाल पकड़कर धक्का दिया तो वो सीधी टूटे हुए कांच के ऊपर जा गिरी और कांच के टुकड़े उसकी कलाइयों में घुस गए। वो चीख उठी, मगर दुराब का घमंड कम न हुआ। उसने उसे बाजुओं से पकड़ा, खींचा और बेड पर फेंक दिया। राहा रोती हुई सामने देखती रही। दुराब की आंखें जब्त से सुर्ख थी। दुराब, मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे एक बार तो सुन ले। राहा ने रोते हुए हाथ जोड़े, मगर दुराब सुनने को तैयार न था। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि तुम्हारे किसी नाजायज ताल्लुक का पर्दा पड़ जाए। वो तुम्हारी बदकिरदारी छुपाना चाहता था। तुम्हारे बाप ने और तुमने मुझे धोखा दिया है। दुराब गुस्से में चिल्लाया और कांच के टुकड़ों को बेदर्दी से उसकी कलाइयों से खींचकर उसकी चीख को बढ़ा दिया। एक थप्पड़ राहा के गाल पर लगा। वो बेहोश होने के करीब थी, मगर दुराब चलते अंगारों की मानित वापस लौट आया। मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है, राहा ने रोते हुए कहा। मगर दुराब ने कहा कि शादी की रात ही वो बता चुका था कि अगर उसकी या उसके खानदान की इज्जत पर हर्फ आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो उसका वो रूप देखेगी जो किसी ने न देखा होगा। तुम्हारा फैसला जिरगा नहीं करेगा, तुम्हारा फैसला तुम्हारा शोहर करेगा। और कहकर उसने उसे बेड पर धक्का दिया। राहा ने रोने के साथ हाथ जोड़े। दुराब ने शर्ट के बटन खोले और अपनी शर्ट फेंक दी। राहा का दिल लरस रहा था जब वो बेदर्दी से उसके होंठों पर झुका और अपनी वहशत का निशान छोड़ता हुआ उसकी शर्ट और ट्राउजर फाड़ कर उतार दिया। राहा ने उससे दूर धकेलने की कोशिश की। कंबल ने छुपने लगी तो दुराब ने कंबल खींचकर फेंक दिया। तुम्हें शर्म क्यों आती है? जब तुम नामहरम के साथ सो सकती हो, उसके बच्चे की माँ बन सकती हो, मैं फिर भी तुम्हारा शोहर हूँ, तुम पर हक रखता हूँ। दुराब की बातें सुनकर राहा कांप उठी और दिल से उसे दूर धकेल दी। दुराब ने कहा कि आज वो ऐसा सबक सिखाएगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। और जैसे ही उसने उसके सीने पर आखिरी कपड़े खींचे तो राहा की सांस बंद होने लगी। उसकी मुजाहमत दम तोड़ गई। वो बेहाल होकर झेलने लगी, लेकिन दुराब के अंदर जलने वाली आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाखिर बेड के चादर खून में रंग सी गई थी। दुराब ने राहा की आंखों में झांका, उसे नफरत को अपने अंदर बांट दिया। फिर कंबल उठाकर उसे ओढ़ा, वॉशरूम में गया, नहाता और वैसा ही बाहर आया जैसे उसे छोड़ आया था। नफरत भरी नजर से वो उठकर अपने कपड़े बैग में भरकर कराची रवाना हो गया। फैसला कर चुका था कि वो राहा को तलाक नहीं देगा। वो पूरी जिंदगी उसके नाम से जुड़ी रहेगी, मगर ना उसको बीवी का हक मिलेगा और ना वो उसे अपनी बीवी समझेगा। उसकी नजर में एक बदकिरदार लड़की थी, दुराब खानजादा के लायक ना रही थी। भाभी, नाश्ता तैयार है, आप और भाई नीचे आ जाएं। गुलिश्मा ने दरवाजा नॉक किया और अंदर दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर लरज उठी। टूटे कांच के टुकड़े, उन पर जमी खून की लकीरें और फर्श पर पड़ी अबॉर्शन रिपोर्ट सब कुछ बता रहे थे। रही सही कसर बेड पर बेहोश पड़ी राहा ने पूरी कर दी। वो भागती हुई राहा के पास पहुंची, कांपते हाथों से कंबल उठाया तो आंखें मीच ली और फूट फूट कर रोने लगी। लाला, ये आपने क्या किया? मेरे किए की सजा भाभी को क्यों दी आपने? वो लरसती आवाज में बोली और राहा को सहारा देती उसे वॉशरूम ले गई। बाथ टब में बिठाया, गुस्ल करवाया, कपड़े पहनाए और कमरे में वापस लाई, जहां राहा अभी तक सदमे में डूबी बुत बनी बैठी थी। गुलिश्मा उसे देखकर फिर रो रही। डॉक्टर को घर बुलाया, जो आधे घंटे बाद आई और नींद का इंजेक्शन देकर उसकी कलाइयों की बैंडेज कर गई, मगर बुखार कम होने का नाम न लेता था। गुलिश्मा ठंडे पानी की पट्टियां बदलती रही, फिर परेशान होकर खानम के कमरे तक गई, मगर उन्हें सोया देखकर वापस लौट आए। अब वो खामोश नहीं रह सकती थी। भाभी के साथ जो जुल्म हुआ वो बर्दाश्त से बाहर था। उसने फैसला किया और दुराब को फोन मिला दिया। तीसरी बेल पर कॉल उठाई गई और स्पीकर पर दुराब खानजादा की गंभीर आवाज उभरी। हेलो गुलिश्मा, मुझे क्यों फोन किया है? मैं मीटिंग में मसरूफ हूँ। लाला, क्या आपकी मीटिंग भाभी से भी ज्यादा अहम है? आपने उनके साथ जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे शर्म आ रही है आपको अपना लाला कहते हुए। भाभी बेकसूर हैं। अगर आप अभी न आए तो कसम खाती हूँ आपका चेहरा कभी नहीं देखूंगी। वो रोते हुए बोली, तुम कौन होती हो मेरे और राहा के दरमियान बोलने वाली? ये हमारा मामला है, तुम्हारे लिए बेहतर है खामोश रहो। दुराब गुस्से से दौड़ा। लाला, भाभी की हालत ठीक नहीं, वो बुखार में जल रही हैं। प्लीज घर आ जाएं। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। भाभी बेकसूर हैं, उन्हें
آپ کی ضرورت ہے، گلشمہ نے فریاد کی اور فون بند کر دیا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو راحت چھت کو گھورتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ گلشمہ نے دکھ سے نظریں جھکا لی۔ دوسری طرف تراب سوچوں میں ڈوب گیا۔ کیسا سچ؟ گلشمہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہیں میں نے جذبات میں آ کر کچھ غلط تو نہیں کیا؟ رپورٹ پر تو راحہ کا نام تھا۔ اگر وہ بے قصور ہے تو مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اگر میں نے زیادتی کی ہے تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ وہ کرسی پر سر جھکا کر آنکھیں موند گیا، پھر کوٹ اٹھایا اور آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ 6 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد حویلی پہنچا تو سامنے وہی منظر تھا۔ راحہ سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور گلشمہ اسے کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بضد تھی کہ کھانا نہیں کھائے گی۔ بار بار کہہ رہی تھی کہ اسے کینیڈا واپس جانا ہے۔ دراب نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک تو غلطی اس کی تھی اور اوپر سے یہ نخرے۔ بھابھی پلیز کھانا کھا لے، میں نے لالا کو فون کر دیا ہے، وہ آ جائیں گے، تھوڑی طاقت ہوگی تو کہیں جا سکیں گی، پلیز بات کو سمجھیں۔ گلشمہ نے آخری کوشش کی۔ میں نے کہا نا گلشمہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ راحہ چیخی اور اٹھ کر باہر نکل گئی، جہاں دراب خانزادہ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ گلشمہ خاموشی سے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ لالا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، گلشمہ نے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے کہا تو دراب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سخت لہجے میں بولا، ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے؟ گلشمہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، لالا وہ رپورٹ بھابھی کی نہیں تھی، وہ میری تھی۔ پریگننٹ بھابھی نہیں تھی، بھابھی نے صرف مجھے بچانے کے لیے۔ اس کے لب مکمل ہوتے اس سے پہلے کہ دراب نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینکا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا، اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ گلشمہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب اس نے صدمے، بے یقینی اور غصے سے کانپتے دراب کی آنکھوں میں دیکھا۔ دراب ٹھارتے ہوئے بولا، گلشمہ آج تم نے میرا سر جھکا دیا ہے، تمہارے کیے کی سزا میں نے راحہ کو دی، میں نے اپنی محبت کو بدکردار تک کہہ ڈالا، تمہاری وجہ سے آج میں سب کچھ کھو چکا ہوں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا تمہیں ہمارے رسم و رواج اور جرگے کے اصولوں کا پتہ نہیں؟ آج کے بعد تم کالج نہیں جاؤ گی، ہو سکے تو تم میرے سامنے نہ آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ میں جلد تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھوں گا اور تمہاری شادی کر دوں گا۔ اب تم اس حویلی سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ دراب خانزادہ کے قہر سے لرزتی گلشمہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ٹوٹتی آواز میں بولی، لالا میری بات سنیں، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں نے گناہ نہیں کیا، میں نے تو صرف اس شخص سے محبت کی تھی جو میرا محرم تھا۔ دراب کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ کس کے ساتھ نکاح کیا ہے تم نے؟ کیا وہ لڑکا جانتا ہے کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی؟ اور ایسی کیا مجبوری تھی کہ اپنے ہی بچے کا ابورشن کروا دیا؟ بتاؤ گلشمہ۔ کمرے میں ان کی آوازوں کی باز گشت گونج رہی تھی اور ساتھ بیٹھ کر سب کچھ سن رہی تھی راحہ، آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے سب برداشت کر رہی تھی۔ دراب نے پھر کہا، کیا سمجھتی ہو تم چپ رہ کر بچ جاؤ گی؟ تمہاری وجہ سے میرے اور راحہ کے بیچ اتنی دوریاں آ گئی ہیں کہ اب چاہوں بھی تو ختم نہیں کر سکتا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میری بہن ہو۔ اس کے لہجے میں ضبط کی شدت تھی۔ گلشمہ رو پڑی اور دراب کے گلے لگ کر ہچکیوں میں معافی مانگنے لگی۔ دراب نے بھی آبدیدہ ہو کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ گلشمہ ہچکیوں کے درمیان بولی، لالا مجھے معاف کر دے، میں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ پھر وہ اسے ایک ایک سچائی بتاتی چلی گئی اور دراب شوق کی کیفیت میں سب کچھ سنتا رہا۔ آخر کار اس نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسفندیار سے بات کروں گا، تم خود کو سنبھالو، میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں عزت سے رخصت کر کے لے جائے، تم جاؤ کمرے میں کرتا ہوں کچھ۔ گلشمہ آنسو پوچھتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دراب بوچھل قدموں سے راحہ کے کمرے میں آیا جہاں وہ گھٹنوں میں منہ دیے روتی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور ٹوٹے لہجے میں بولا، راحہ مجھے معاف کر دو پلیز، جو کچھ غصے میں کہا اور کیا میں نے اس پر شرمندہ ہوں، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی، مگر میں اپنے غصے میں اندھا ہو گیا تھا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ راحہ نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور غصے سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی دراب نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سیدھی اس پر آ گری۔ وہ چیخ کر بولی، چھوڑے مجھے، جانے دے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے کینیڈا واپس جانا ہے، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، میں آپ جیسے ظالم شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی بیوی پر یقین تک نہ کرے۔ آپ نے کہا تھا میں بدکردار ہوں، گری ہوئی عورت ہوں، گھٹیا ہوں، تو پھر کیوں چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟
طلاق دیں، مجھے ابھی کے ابھی آزاد کریں۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ چیخی جبکہ دوراب کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اسے مضبوطی سے کمر سے جکڑ کر بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ راہا نے غصے اور کرب سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کے ہاتھوں کو تکیے کے دونوں اطراف دبا کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی قربت میں راہا کی مزاحمتیں بے اثر ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے محرم کے لمس کے سامنے ہار گئی تھی۔ رات یوں ہی بیت گئی، اور جب اذانوں کی آواز گونجی تو دوراب نے راہا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس کی سانسوں کی گرمی اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ نیم و آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر شرما گئی اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ دوراب نے مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو اسفن؟ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری ہی بہن کو استعمال کیا، اسے ورگلایا اور نکاح تک کر ڈالا۔ تمہیں بالکل شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میری معصوم 17 سالہ بہن کو اپنی ضد اور انتقام کا نشانہ بنایا۔ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر مجھ سے ڈر کر اپنا بچہ ابورشن کے ذریعے کھو بیٹھی۔ مگر تم جیسے مرد کو بھلا شرم کہاں آتی ہے؟ تمہارا بھائی بھی تو ایسا ہی تھا جیسے تم ہو، اس نے بھی ویسا ہی کیا جو تم نے کیا۔ مجھے بتاؤ، کیا میرا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے تو بس انصاف کیا۔ میرے بھائی نے جو کچھ غلط کیا اس کی سزا اس سے ملی، اس میں نہ میرا قصور تھا نہ میری بہن کا۔ دوراب خانزادہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ وہ کہاں خاموش رہ سکتا تھا جب اس کی بہن کی زندگی برباد کر دی گئی تھی؟ وہ اس کے مقابل شخص سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا کسی پشیمانی کے بغیر اس سے گھور رہا تھا۔ اسفند یار نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ تمہاری وجہ سے میرا بھائی مجھ سے چھن گیا، تمہاری وجہ سے مجھے اپنی 4 بہنوں کو اکیلے پرورش کرنی پڑی۔ میں صرف 16 برس کا تھا اور اپنی خواہشات کو رون کر سب کے لیے قربانی دیتا رہا۔ مجھے کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ دوراب خانزادہ، تم نے میرے بھائی کو نہیں بلکہ ہم سب کو سزا دی ہے، اور اسی کا بدلہ میں نے لیا ہے۔ یہ کہتے ہی اسفن نے دوراب کا گریبان پکڑ لیا۔ دوراب نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھڑایا اور گرایا، طلاق! تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ مطالبہ کرنے والے؟ وہ میری بیوی ہے، میں اسے رکھوں یا طلاق دوں یہ میرا فیصلہ ہے، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ اسفن یار بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ وہ دھاڑا، وہ میری بہن ہے، میری آنکھوں کے سامنے تم اسے برباد کرو اور میں خاموش رہوں؟ ہرگز نہیں۔ اب فیصلہ جرگے میں ہوگا، میں تمہیں گھسیٹ کر وہاں لے کر جاؤں گا۔ تم نے اس کا بچہ کھو دیا ہے اور اب تم گلشمہ کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ یہ کہہ کر دوراب کو وارننگ دیتا وہ آفس سے نکلا، جبکہ اسفن نے غصے میں کرسی کو لات مار دی۔ وہ جو دوراب سے بدلہ لینا چاہتا تھا آج خود پچھتاوے کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ بدلے کی آگ میں جلتے جلتے وہ گلشمہ سے سچی محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کا بچہ انتقام کی بھیڑ چڑھ گیا تھا اور اب باقی صرف ندامت رہ گئی تھی۔ اسفن یار نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا کہ اس نے گلشمہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے دوراب کو فون کیا جو پارکنگ میں کھڑا تھا۔ دوراب نے ان نون نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، دوراب خانزادہ کی آواز سپیکر پر ابھری۔ اسفن کی رندی ہوئی آواز نکلی۔ مجھے معاف کر دو خان، مجھے میری گلشمہ واپس دے دو۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اپنا بچہ تو کھو چکا ہوں مگر گلشمہ کو نہیں کھونا چاہتا۔ دوراب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے نرم لہجے میں کہا، وہ تمہاری امانت ہے، دل چاہے تو ابھی آ کر لے جاؤ۔ میں کون ہوتا ہوں تمہاری بیوی سے دور کرنے والا؟ اسفن یار نے بےتابی سے کہا، ٹھیک ہے، اپنی بہن کو کہو تیار رہے، میں لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کیا اور آدھے گھنٹے بعد وہ گلشمہ کے کمرے میں موجود تھا۔ گلشمہ نہا کر باہر نکلی تو سامنے صوفے پر بیٹھے اسفن کو دیکھ کر غصے سے آگے بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اسفی؟ نکلو میرے کمرے سے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا۔ اب اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے تم سے محبت کی تھی، سچی محبت، اور تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ چیختے ہوئے بولی اور اسے دھکے دینے لگی تاکہ کمرے سے نکال سکے، مگر اسفن نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ روتی رہی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسفن کی آواز بھیگ گئی، مجھے معاف کر دو گل، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں اپنا بچہ کھو چکا ہوں لیکن تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں گل، کیا تم مجھے معاف کر دو گی، ایک موقع دو گی؟ دونوں کے دل ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے۔ گلشمہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور ٹوٹ کر اسفن کے گلے لگ گئی۔ اسفن نے سکون کی گہری سانس لی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔